سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون صدق اللہ العظیم۔ کافی دیر سے بڑی قیمتی باتیں علماء کرام کی، امراء اعظام کی ہو رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ جس کو چنتا ہے اس کی زبان میں اثر بھی بڑا ڈال دیتا ہے۔ دل کو سیدھے اثر کرنے والی باتیں، ایک ایک جملہ مؤثر جو دل کو چھو لے، اللہ پاک نے ان حضرات کی زبان سے نکلوایا، اور ہم لوگ اس وقت سے اللہ سے جڑے ہوئے۔ یہ جو مجمع لگتا ہے، ایک آدمی بولتا ہے، سینکڑوں لوگ سنتے ہیں، اور دل سے یہ اپنے گناہوں پہ ندامت کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی عبادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، اس کا یہی ہوتا ہے، ایک اثر بڑا یہی ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب ہے کہ جان پوری کی پوری اپنی نچوا ڈالو، چڑیاں تمہارے گوشت کو کھا جائیں نوچ نوچ کر کے، کتے تمہارے لاش کو نوچ نوچ کر کے کھائیں۔ ایسی شہادت ہوتی تھی جگہ بجگہ کہ صحابہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور لوگ شہید کر دیے جاتے تھے۔ اللہ نے اسے کہا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جو جنت ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے میرے بندے، وہ تمہیں اسی کے بدلے میں ملے گی کہ جان اور مال سب میرے حوالے کر دو، پھر ہم جنت دے دیں گے تمہیں۔ اللہ نے خرید لیا ہے، میری جان کو بھی خریدا ہے اس جنت کے بدلے، اور میرے سارے مال اور پیسوں کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے۔ یہ سودا ہوا ہے ہمارا اللہ پاک سے، جان اور مال۔ مگر اب کے زمانے میں وہ بات نہیں ہے۔ ہم جان کی بوٹیاں نہیں کروا رہے، ہم اپنی آنکھیں نہیں نکلوا رہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی کلیجی اور گردے نکال کر کے کوئی دشمن ہمارا ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچا چیوا ڈالے، بھونے بھی نہیں۔ کیا دشمنی تھی، کیا بغض تھا، کیا وقت تھا کہ مارنے کے بعد، شہادت کے بعد اس کے پھیپھڑے اور کلیجی اور گردے نکالے اور اس کو اپنے منہ میں ڈالے۔ وہ تو ہم نہیں کر رہے۔ ہاں، اور آج ہم کو وہ حکم بھی نہیں ہے، آج کا فتویٰ یہ نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ جس نہج پر، جس درجے میں ہم پہنچ گئے ہیں، بیٹیاں، عورتیں، بچے، جس علاقے میں ہم جیتے ہیں، آج کا فتویٰ وہ نہیں ہے۔ ادھر قتل و قتال ہو جائے، خاص کہ ہندوستان میں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ وقت کی قربانی ہم کو دینی، تھوڑے سے پیسے کی قربانی دینی، جان کی قربانی نہیں مانگی جا رہی۔ ورنہ صحابہ کے دور میں تو یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ شہید ہونے کے لیے چلنا ہے، چلو، تو جہاں تھے وہیں سے چل گئے۔ ایسا نہیں کہ ذرا بیوی سے جاتے ہیں سلام دعا کر لیں، کیونکہ ان کو یقین بھی تھا کہ ہم جا رہے ہیں شاید واپس آئیں۔ کہ ادھر 50,000 کا مجمع، ادھر 1,000 کا مجمع، ادھر 50,000 کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ادھر کسی کے پاس لاٹھی بھی نہیں، اور نہتھے جا رہے ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ شاید ہم شہید ہو جائیں گے، مگر اتنا بھی نہیں تھا کہ جا کر کے ذرا بیوی سے اجازت بھی لے لیں، سلام دعا بھی کر لیں، بچوں کی صورت بھی دیکھ لیں، وہیں سے نکل پڑتے ہیں۔ آج تو وہ بات نہیں ہے، ہم سے صرف وقت مانگا جاتا ہے، وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے، جان کی قربانی آج ہم نہیں دے رہے۔ جب ہم یہ کریں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ وہی ہمارا رب ہے، شہادت، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر قائم بھی رہا آخری دم تک، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، ہم فرشتے کو اس کے پاس کر دیتے ہیں، جو فرشتہ ان کو سمجھاتا ہے کہ غم مت کر، خوف مت کر۔ دو وقتوں میں فرشتہ، رات میں اٹھنے کا من نہیں کر رہا ہے، 3 بجے کڑاکے کی سردی ہے، جی نہیں کر رہا ہے کہ تہجد پڑھیں، شیطان ایک طرف تھپکیاں دے رہا ہے کہ سوئے رہو سوئے رہو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، سوئے رہو سوئے رہو، یہ للی پپ دکھا رہا ہوتا ہے،
اور وہ فرشتہ ادھر سے دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے چند ہی بندے ایسے ہیں جو اپنے پہلو کو اپنے بستر سے الگ کر کے رات کے آخری حصے میں اللہ اللہ کرتے ہیں، تو بھی اس بندے میں شامل ہو جا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے سامنے رو، اپنی بستر سے اپنے پہلو کو الگ کر رو اور اس بات کو منا لے، تو اپنے لیے بھی امت کے لیے۔ اب شیطان کی بات نہ سن کر کے یہ اللہ کے نیک بندے اپنے بستر سے کھڑا ہوتا ہے، بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مزے سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حضور جو پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اٹھ کر کے رو رہا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے سارے افراد کے لیے۔ ہم کو یقین ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب ایسے ہی ہوں گے جس کو اللہ نے کہا تھا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم۔ رات میں اٹھیں، آخر وقت میں اٹھیں، آج ابھی جو یہ دعا کر رہے ہیں، اور اس وقت کی دعا میں بہت کا فرق ہے۔ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے، اس دعا میں بہت پاور ہوتا ہے۔ آسمائے دنیا پر مثال دینے کے لیے، اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے، مگر آسمائے دنیا پر میرا مالک، سمائے دنیا پر، سات دنیا آسمانی سے اوپر ہے، پھر اللہ کا عرش ہے، اللہ یہاں پہ آ کر کے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے محبت کی نگاہ سے۔ کون ہے میرا وہ بندہ جو میری محبت میں اپنے بستر کو، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے میرے لیے لگا ہوا ہے۔ پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کو معلوم ہے ہم سب سلسلہ کے پچھلے 6 مہینہ میں 21 لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں، آپ لوگ کو معلوم ہوگا، 21 لڑکی مرتد ہو گئی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ارتداد کا سلسلہ کہیں زور پکڑ لیا، کیا ہم بخشے جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے مطلب مالک کے یہاں کہ کلمہ پڑھنے والی ایک لڑکی جو رات کو اٹھ کر کے اللہ اللہ کرتی، وہ کسی کے ساتھ گھر میں جا کر کے رام رام کام کر رہی ہے، یہ اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کو تو اللہ نے چنا تھا کہ ہم اس کی اصلاح کریں، ہم اس کی فکر کریں۔ اللہ کا بار کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ پورے بہار میں ایسا نظام نہیں تھا ان چھوٹی بچوں پہ محنت کرنے کا۔ آپ سب کی دعا سے وہ نظام یہاں اللہ نے قائم کیا۔ آج سینکڑوں کی تعداد میں جو بچیاں تھوڑا بھی سیکھ کر کے گئی ہیں، اس کی شادی بیاہ کتنی آسان ہو گئی، آپ لوگ کو معلوم۔ اونچے گھر میں گئی، جہیز کی لعنت ختم ہو رہی ہے۔ اور دوسرا بڑا نظام جو یہاں سے نہیں چل رہا تھا، ہمارے حضرت مولانا وستانوی صاحب مدد اللہ علیہ نے اور ان کے یہ دوستوں نے یہ فکر کی کہ وہ نظام یہاں سے چلے، اس لیے کہ ہائی وے بن گیا ہے، پورے بہار سے لوگ یہاں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، یہاں سے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ جو کمیاں خامیاں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، گرم پانی ٹھنڈا پانی کا جو انتظام ہونا چاہیے، پینے کا جو انتظام ہونا چاہیے، کچن بہت اچھا سا ہونا چاہیے کہ کھانا انہیں آرام سے بنا سکے، سارا انتظام ہو جائے گا۔ 500 آدمی کا انتظام ہو جائے گا، روز 500 آدمی آویں گے جاویں گے، کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ وہ تو ہم لوگ کا کام ہے، وہ ہم لوگ کریں گے، میزبان لوگ کریں گے، مگر مہمان آویں اور یہاں سے بڑے پیمانے پر۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا کہ کوسی کے حلقے میں دعوت کا نظام تھوڑا سست پڑ گیا۔ ایسے تو پوری دنیا میں ہے، مگر پوری دنیا میں آگ تھوڑی کم لگی ہوئی ہے، وہ پکا مکان ہے، یہاں کچا مکان ہے، کچے مکان میں آگ تیزی سے پھیلتی ہے، پھوس کے مکان میں نہ تیزی سے پھیلے گی، یہاں ایمان بھی پھوس کا ہے، یہاں زیادہ تیزی سے ارتداد بھی پھیل سکتا ہے، یہاں زیادہ تیزی سے بے دینی پھیل سکتی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ کل یہاں تو جانتے ہیں آپ لوگ 700 پلس بچیاں، 735 بچیاں، 600 کے قریب یہاں حاضر تھی کل۔ ہم نے پوچھا آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ سب بچی یہاں حاضر ہیں، آپ میں سے وہ بچی ہاتھ اٹھائے ہوئے جس کی ماں نے صبح میں قرآن مجید پڑھا ہے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کی ہے؟ آپ کو بھی یقین ہوگا کہ نفی میں جواب ملے گا، نگیٹو میں جواب ملے گا۔ کون ایسی ماں ہے آج کی تاریخ میں جو صبح اٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے؟ ہم عشاء کی نماز کے بعد سب سے اخیر کی جو دعا کرتے ہیں وتر کی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تیرے سامنے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں،
رات میں تو ہم کو جگائے گا تہجد کے لیے، ہم پر رحم کرے گا، ہم بے فکری کی نیند نہیں سوئیں گے، یہی مطلب ہے اس کا۔ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ جو دن بھر ہم نے جو کچھ گناہ کیا ہے، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اچھے کام کی توفیق مانگتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ اصل ہے سمجھنے کی چیز، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم کبھی بھی تیرا شکریہ ہی ادا کرتے، تیری ناشکری نہیں کرتے، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم اس کو کنارہ کرتے ہیں، ہم اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں جو تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ہم یہاں پہ وعدہ کر کے نکل رہے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کھانا لاؤ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا نماز نہیں پڑھا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ عشاء کی نماز میں نہیں کیا ہے یہ، اور مجھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیٹا آجا، تھپکیا دے کر کے اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم دعوت کے ساتھ ہی، ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں، میرا بھی بھتیجا لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھ، مگر وہ ایسا آنکھ گراتا ہے کہ دوبارہ بولوں گا تو جھگڑا کر لے گا، مگر ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں، ہم اپنے گھر کی مستورات کو، اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، پڑوس کے لوگوں کو سب سے پہلے جو جہاں ملے اسی وقت ہو کے، نماز نہیں پڑھی ہے آپ نے آج، آپ تو نمازی تھے، نماز پڑھنے چاہیے آپ کو، نماز چھوڑ دیے کیا؟ نماز نہیں پڑھی، گڑ گڑاویں اس سے جڑویں، اس سے بولیں، چھوٹا ہے تو ہم چھوٹے بن جائیں ان سے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور ہم اس سے ساتھ محبت کر رہے ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ نے کہا کہ نہیں، محبت کی جگہ نہیں ہے یہ، اس کو پہلے نماز پڑھواؤ پھر محبت کرو، اس کو دین کی طرف لاؤ، تو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے یہ کام، اپنے گھر میں بھی A to Z کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، ہر مستورات کو بھی نمازی بنائیں گے، ہر بیٹی بچیوں کو نمازی بنائیں گے، پڑوس کو بھی نمازی بنائیں گے، اور یہ ایک صفہ کی طرح آپ کو دے دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ قائم فرمایا ہے نا، اور وہاں پہ صحابہ کو آپ بلاتے تھے جو تھوڑے بہت ہوئے تھے، پہلے تو دعوت کی آپ نے، تھوڑے آ گئے تو پھر صفہ بنایا، وہاں پہ درس و تدریس کا اور سکھانے کا کام آپ نے کیا، اور پھر کچھ کو بھیجتے بھی تھے اور پھر وہ دوسروں کو پکڑ کے لاتے تھے، اور یہ نظام چلتا تھا۔ تو یہ صفہ کا بھی اور یہ دعوت کا بھی سارا نظام یہاں سے چلے، یہی گزارش کرنے کے لیے 2000 کلومیٹر سے مہمان آئے ہیں، باقی آپ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا وہ ہے جو مہمان کو بھی معلوم ہے، آپ لوگ کو بھی معلوم ہے کہ سال ڈیڑھ سال میں تھوڑا سا حساب و کتاب بھی دیکھنا ہوتا ہے حضرت مولانا وستانوی صاحب، کیونکہ یہ نظام سب وہاں سے حضرت مولانا دیکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اس کے پاس الحمدللہ حساب و کتاب اتنا مضبوط ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو جامعہ ملیہ، علی گڑھ یونیورسٹی اور جو یہاں کا سب سے بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اس کے پاس جو پیپر ہے گورنمنٹ کا، اس چھوٹے سے ادارے کو وہ پیپر اللہ نے نواز دیا ہے، 12 ATG FCR یہ سب پیپر اللہ نے اس کو نوازا ہے، یہ جس کا حساب و کتاب جتنا ٹنچ رہتا ہے اسی کو گورنمنٹ دیتی ہے، گورنمنٹ کے نزدیک ہم صاف شفاف الحمدللہ اللہ نے بنایا، اور پھر بھی ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں، جو ٹرسٹیان حضرات ہیں، وہ لوگ بھی اپنا حساب و کتاب دیکھنے کے لیے سال میں 2 سال میں یہ لوگ آتے رہتے ہیں، حضرت مولانا بھیجتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ جو آئے ہیں یہ لوگ تشریف لائے ہیں، مسجد بننے کے بعد صرف اور صرف یہی مقصد ہے جو حضرت مولانا نے بھی سے بھی مشورہ ہوا، یہ تشریف لائے ہیں کہ یہاں سے صفہ کے جیسا نظام چلے اور آوے اور پھر دین کا کام یہاں سے پھیلتا رہے۔ اس کے لیے جو بھی کمیاں ہیں آپ لوگ مشورہ دیں گے، وہ ساری کمیاں یہاں دور کر دی جائے گی، تاکہ آنے والے ضعیف حضرات، معمر حضرات، گھٹنے میں درد جن کو ہے، وہ جو مریض ہے، وہ جو بیمار ہے، وہ ان کو یہاں پر رہنے میں کوئی تکلیف نہیں انشاءاللہ۔ بس اسی کے لیے تشریف لائیں، مہمان کے لیے بھی دعا کریں، ہم سب آپس میں یہاں پر بیٹھے ہیں، شاید یہ کہ اس علاقے کا یہ تاریخی بیٹھک اور مشورہ ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس مشورے کے بعد اس علاقے کا ایک بڑا فائدہ ہوگا دین کا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی معروضات ہوئی، جزاکم اللہ تعالیٰ۔